قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہے بس اشک فسانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز صرف جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے اور سب جانتے ہیں، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ تہذیب کی ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ میرے دوستو، یہاں پہ بہت کم تعداد میں لوگ ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں، ثنا اقبال صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ایک معیاری ادارہ سے تعلیم حاصل کر کے یہاں بیٹھی ہے، حالانکہ میرا بھی تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے، بہت پہلے سے میں وہاں سے جڑا ہوا ہوں، پچھلے 5-7 سال وہاں رہنے کا موقع ملا، میرا گریجویشن اور ماسٹرز کی ڈگری وہاں سے میں نے حاصل کی۔ ابھی آ کر کے میں اپنے علاقے میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ثنا اقبال صاحبہ اور متین صاحب دونوں کی ہمت کو سراہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف تعلیم ہی نہیں دیں گے، کتاب کے سلیبس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے، بلکہ ان بچوں کے اندر جو خفیہ صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے میں اپنی پوری ایمانداری سے کوشش کریں گے، ان کو تربیت جیسی زیور سے آراستہ کریں گے، تاکہ وہ بچہ صرف کتاب کی تقریروں کو نہ جانے، کتاب میں لکھے الفاظ کی ہی ان کو نالج نہ ہو، بلکہ ان کو زندگی کیا ہوتی ہے، زندگی کس طرح بتانی چاہیے، ایک اچھے انسان اور ایک پڑھے لکھے انسان میں کس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، وہ جب سماج میں جائے تو ان کے پرکھوں نے، ان کے وارثان نے، ان کے بزرگوں نے ان کے لیے کیا وراثتیں چھوڑ کے گئے تھے، ان کی حفاظت کیسے کر سکے، ایسی تعلیمات، ایسی تربیت سے آپ کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم میں نسواں کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ میں یہاں پہ آئی تمام محترمہ سے کہنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ ایک آئینہ کے مانند ہیں، سماج آپ کے طرف دیکھ رہی ہے کہ ایک مرد اگر پڑھتا ہے تو ایک فرد ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایک خاتون اگر پڑھتی ہے تو ایک خاندان پڑھی لکھی ہوتی ہے، اس لیے عورتیں تعلیم نسواں کی اس وقت ضرورت ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ذکر کیے بنا میں اپنی تقریر ختم نہیں کر سکتا۔ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی، ایک مدرسے کی حیثیت سے رکھی گئی تھی، سر سید احمد خان پہ فتوے جاری ہوئے، اس نے کیا کیا نہیں کیا، ان کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے یقین جانیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے تاریخ کو جب آپ دیکھیں گے، اگر پڑھیں گے تو آپ کے اندر جو خون ہے وہ ولولہ سے بھر جائے گا۔ ان پہ فتوے نافذ کیے گئے، فتوے لاگو کیے گئے، ان کو ناچ کرنا، ڈانس کرنا پڑا، اور اس وقت اگر وہ نہیں کرتے تو شاید یہ امت مسلمہ اس طرح کی معیاری تعلیم اور تہذیب سے محروم ہوتے۔ اس وقت سر سید کے مشن کی ضرورت ہے، اس کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ان کا مشن یہی تھا کہ جو ناخواندہ ہے، جو علاقہ پسماندہ ہے، جو قوم پسماندگی کے شکار ہیں، قوم کے مانند ان کی نظروں میں صرف مسلمان نہیں بلکہ قوم کے مانند ہندو اور مسلمان دونوں تھے۔ اس نے کہا تھا کہ بھارت ایک دلہن کے مانند ہے، ہندوستان ایک دلہن ہے، ان کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں، ایک اگر مسلمان ہے تو دوسرا ہندو ہے، اس میں اگر کوئی ایک آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو پوری دلہن بدنما ہو جائے گی، اس لیے بھارت ایک دلہن کے مانند ہے، ان کو دلہن کی طرح رکھنی چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بس اس شعر کے ساتھ کیفی آدمی صاحب نے شاید انہی لوگوں کے لیے، ابھی میں یہاں بیٹھا تھا، ایک محترمہ شاید استاد محترمہ ہوگی یہاں کی، وہ ابھی ڈائریکشن دے رہی تھی، میں نے دیکھا۔ اب دیکھیے ان کے گارجن کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ ان کے بچے کے اندر کون سی صلاحیت ہے، وہ میڈم وہاں پہ بیٹھ کر کے اشارہ کر رہی ہے، اس بچے کو بتا رہی ہے کہ آپ کو ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ہر ایک مومنٹ کو وہ اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے بتا رہی ہے، اور بچے ان کو فالو کر رہے ہیں۔ دوستو، ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے ٹیچرز کی عزت کو گھٹائی ہے، سوسائٹی نے ٹیچرز کو وہ مقام نہیں دیا جس مقام کے وہ لائق ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے والدین آپ کو جنم دیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، تو آپ کی زندگی کو اگر تعلیم اور تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں تو وہ استاد محترم ہے، ان کی عزت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنے آپ اور دیگر لوگوں کی کرتے ہیں۔ استاد محترم کی عزت کو بڑھائیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے سرکاری اسکول کی بات ہو رہی، میں سرکاری مدرسے میں کام کر رہا ہوں، کچھ دن پہلے سے جڑا ہوں، تعلیم نابالغان ایک پروجیکٹ ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ سرکاری سسٹم برا نہیں ہے،
उनके मयार को तब्दील करने की जरूरत है। उनमें मयारी तालीमात और उनके सिस्टम को मयारी बनाने की जरूरत है। उनको कोसने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप उनके मयार को किस तरह से सही कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। हमने तालीम से शुरू किया। वहां पे जब मदरसा गया तो पहले मदरसे की हालत, अभी भी मदरसों को दूसरे निगाह से देखी जाए। मैंने जायजा लिया, देखा कि वहां भी बच्चों के अंदर वो जोश और वलवला है। जहाँ के बच्चे कुछ कर सकते हैं, उनको डायरेक्शन की जरूरत है, उनके असातिज़ा को उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है, इस वक्त कोसने की जरूरत है। बस इस शेर के साथ कैफी आजमी साहब ने शायद सना इकबाल जैसे मोहतरमा और उनके साथी जो टीचर्स हैं उनके लिए कहा था कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। तुझ में शोले भी है बस अश्क फिसानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज सिर्फ जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।